الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم المتین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بعد حمد و صلاۃ معزز سامعین ناظرین خواتین و حضرات، اللہ کے پاک کلام میں سے دو مختلف مقامات سے آیات بینات کے الفاظ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ آئیے سب سے قبل اس کے ترجمہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق فلاح و کامیابی حاصل کر لی اس شخص نے جس نے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کے نام کی مالا جپتا رہا، پس صلاۃ کو قائم رکھا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا اے امت محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ایک اچھی امت ہو، اخرجت للناس، جنہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہو۔ آیات بینات کی روشنی میں ہمارے سامنے 5 اہم پہلو ہیں جو دونوں آیتوں میں ہمارے سامنے ہیں، اور اسی کو ہم بیان کریں گے۔ نمبر 1، کامیاب کون شخص ہے؟ دنیا میں ہر ایک انسان کی یہ تمنا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، وہ فلاح والے لوگوں میں سے ہو، قطع نظر اس کی کہ وہ کاروبار ہے، وہ معاملات دنیاوی ہے، وہ سیاست ہے، وہ عبادت ہے، ریاضت ہے، شہرت ہے، حکومت ہے۔ کوئی بھی انسان چاہے وہ زندگی میں کسی بھی شعبہ سے وابستہ ہے، اس کی یہ تمنا ہے کہ جس شعبے میں ہے اس میں وہ کامیاب ترین ہو جائے۔ کوئی بزنس مین ہے تو اس کی تمنا ہے کہ میں کامیاب بزنس مین بنوں۔ کوئی اگر
انجینئر ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری ایجادات ایسی کمال کی ہوں کہ دنیا میں میرا نام بن جائے اور سب سے زیادہ سکسیسفل میرا نام ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ قرب کا تعلق رکھتا ہے عبادات میں اور اللہ کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے تو اس کی ساری توجہ اور زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ کسی طرح وہ دن آ جائے کہ جب میں اپنے محبوب کی محبت میں کامیاب ہو جاؤں۔ گویا دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہے اس کا تعلق اچھائی سے ہے یا برائی سے ہے، وہ شخص اس میں اپنا نام کمانا چاہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سوال کرتے ہیں، میرے مالک، ہر ایک آدمی کامیابی چاہتا ہے، ہر ایک کا معیار اپنا ہے، ہر ایک کی سوچ اپنی ہے، افکار اپنے ہیں۔ اگر یہاں پر 22 کروڑ عوام ہے تو 22 کروڑ کے افکار 22 کروڑ ہیں، اور ایک اپنا سوچ، سکول آف تھاٹ، اپنا نظریہ کامیابی کا رکھتا ہے، جس سے پوچھو کہ وہ اپنی تعریف کرے گا۔ اے اللہ تو ہمیں بتا کہ تیرے نزدیک کامیاب ہونے کا راستہ کیا ہے، کامیاب ہونے کا طریقہ کیا ہے، اور کون کامیاب ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا قد افلح من تزکا، اے لوگو یاد رکھو میرے نزدیک کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا۔ اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار تزکیہ نفس ہے، اپنے نفس کو پاکیزہ کر لینا، اپنے من کی دنیا کو پاک کر لینا۔ اور دوسرا فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّي، جو ہر وقت اپنے رب کا نام لیتا رہتا ہے، اور قولاً فعلاً، اللہ کا نام لینا صرف زبان سے نہیں ہے، اس کا عمل بھی ہر وقت اللہ کا نام لے۔ صرف زبان سے گفتگو نہیں ہوتی، انسان کے عمل بھی بولتے ہیں، انسان کا کریکٹر بھی گفتگو کرتا ہے، انسان کا کریکٹر بھی گواہی دیتا ہے، اور وہ سب سے اچھا گواہ ہوتا ہے۔ فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّي، قولاً اور فعلاً، عملاً یا زبان سے، وہ اپنے رب کا نام لیتا رہے، اپنے رب کے نام کی مالا جپتا رہے، وہ کامیاب ہے۔ فَصَلَّى، اور پھر کیا کرے؟ بارگاہ سمدیت میں ہر لمحہ صلاۃ ادا کرتا رہے۔ اب صلاۃ کا ایک معنی تو نماز کیا جاتا ہے، جو مشہور ہے عام طور پہ کہ صلاۃ کا معنی نماز ہے۔ قرآن کو اگر غور سے دیکھا جائے اور قرآن کے باطن کی طرف دیکھا جائے تو بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ قرآن فرماتا ہے وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، اور اس سے پہلے فرماتا ہے یا مریم اقنتی۔ اب نماز میں پہلے سجدہ ہے یا پہلے رکوع ہے؟ پہلے رکوع ہے نا جی، پہلے رکوع آتا ہے، سجدہ تو بعد میں ہوتا ہے۔ قرآن نے ترتیب یہ کی، سورہ آل عمران میں فرمایا وَاسْجُدُوا وَارْكَعُوا، سجدہ کرو اور رکوع کرو۔ اب یہ کیا ترتیب ہوگی جی؟ پہلے سجدہ کریں اور پھر رکوع کریں، لیکن ہم تو رکوع پہلے کرتے ہیں اور سجدہ بعد میں کرتے ہیں۔ کوئی سائل یہ پوچھ سکتا ہے، سوال کرنے والا یہ بات کر سکتا ہے کہ علی جناب آپ رکوع پہلے کرتے ہیں، قرآن میں یہ ترتیب نہیں ہے، قرآن میں تو ہے وَاسْجُدُوا وَارْكَعُوا، اے لوگوں سجدہ کرو اور رکوع کرو۔ اب کیا کریں گے آپ؟ اس کا جواب دیا، آقا کریم علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا گیا، آپ نے فرمایا اصل میں وجہ یہ ہے کہ عبادت کے اندر جو اصل مقصود ہے وہ سجدہ ہے۔ اللہ نے جو اصل مقصد تھا اس کو پہلے ذکر کیا اور فرمایا اے لوگوں جب تم عبادت میں جاتے ہو تو تمہارا اصل مقصود جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہے اور جھکنا، اس لیے پہلے فرمایا گیا وَاسْجُدُوا وَارْكَعُوا۔ پھر ایک سوال ہوا، اگر سجدہ ہی اصل ہے اور سجدہ ہی انسان کے لیے وہ کامیابی کا راستہ تھا تو بہت سے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے سجدہ بھی کیا ہے لیکن پھر بھی ناکام رہے۔ حدیثوں میں لکھا ہے کہ سجدے ان کے منہ پہ مار دیے جائیں گے،
اب ان کا کیا کریں، وہ کدھر جائیں گے؟ اس کے جواب میں جو حضرت مریم علیہ السلام کا خطاب میں نے اللہ نے جو ان سے فرمایا وہ پڑھا، اس کا جواب ہے۔ فرمایا سجدے سے بھی پہلے فرمایا یا مریم اقنتی، اے مریم علیہ السلام تم اپنے دل کے اندر عجز و انکسار اور عاجزی پیدا کرو۔ اب سجدے کی اصل اس سے بھی پہلے ایک اور چیز آ گئی، اور وہ کیا آ گئی؟ عاجزی، انکساری، فروتنی، اپنے آپ کو مٹا دینا، اپنے آپ کو جھکا دینا اور اپنے وجود کو ختم کر دینا۔ جب انسان اس مقام پر آ جاتا ہے تو فرمایا پھر اس کے سجدے، اس کے رکوع پھر اس مقام پہ چلے جاتے ہیں کہ وہ ظاہری طور پر سجدہ زمین پر کرتا ہے لیکن حقیقت میں اللہ کی بارگاہ میں وہ ہوتا ہے، اور پھر اس کا درجہ یہ ہو جاتا ہے، اس کا مقام یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ کر سجدہ کرتا ہے۔ حدیث میں ہے نا بخاری شریف میں، انت عبد اللہ کانک ترا، تو اپنے رب کی عبادت ایسے کر کہ تو اپنے رب کو براہ راست دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ ظاہر ہے اللہ کے رسول کا کوئی کلام لغو نہیں ہے، اگر یہ فرمایا ہے تو اس کا مطلب ہے ہر زمانے میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو اللہ کو دیکھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ انت عبد اللہ کانک ترا۔ اب آئیے، آج جس شخصیت کو میں نے، ظاہر ہے دنیا میں اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو اپنے آپ کو پاک بھی کرتے ہیں، جنہوں نے تزکیہ نفس کا عروج حاصل کیا، جنہوں نے ہر لمحہ اللہ کا ذکر کیا، قولاً بھی فعلاً بھی، اور انہوں نے ایسی صلاۃ ادا کی۔ اچھا، صلاۃ کا معنی میں عرض کر رہا تھا ایک نماز ہے، دوسرے صلاۃ کے اور معنی بھی بیان کیے گئے۔ ویسے تو عربی زبان کے اندر صلاۃ کا لغوی جو معنی ڈکشنری کے اندر ہے وہ دعا ہے، دعا کو کہتے ہیں الصلاۃ۔ نماز تو خیر ویسے ہی فارسی زبان کا لفظ ہے جو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ صلاۃ کا معنی دعا ہے۔ آپ کوئی بھی عربی لغت اٹھائیں گے تو وہاں لکھا ہوگا الصلاۃ بمعنی الدعاء، صلاۃ بمعنی دعا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا روحانی ترجمہ یہ کیا گیا اور صوفیاء نے یہ کیا کہ انسان جب اپنی زندگی کے اندر اپنا ہر عمل چاہے وہ کاروبار کر رہا ہے، معاملات زندگی کر رہا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہا ہے، وہ روزی کمانے کے لیے نکلتا ہے، وہ کسب معاش کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے تابع کر رہا ہے، وہ جہاں بھی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں صلاۃ کی کنڈیشن میں۔ یہ صوفیاء نے اس کا ترجمہ کیا اور کہا بندہ مومن کبھی بھی صلاۃ سے نکلتا نہیں ہے۔ جو بندہ مومن ہے، جو کامل مومن ہے، وہ ہر لمحہ صلاۃ میں ہے، اس کا ایک ایک سانس جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے تابع گزرتا ہے۔ آج جو شخصیت جس کا میں نے آج انتخاب کیا ہے، آج 18 ربیع الثانی ہے، تو بر صغیر پاک و ہند کی بہت بڑی روحانی شخصیت جنہوں نے دین اسلام کو اپنی ذات پر ایسے اتارا کہ پہلے خود اپنا تزکیہ نفس کیا، صبح و شام اللہ کا نام لیا، قولاً اور فعلاً صلاۃ ادا کی، اور پھر دوسری جو آیت ہے وہ جو اعزاز تھا کہ تبلیغ دین کی کرنا اور برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا، اس کو ببانگ دوحل دنیا کے سامنے رکھا۔ آج ہندوستان کے اندر اور باقی مسلم دنیا کے اندر ان کی یاد میں خراج تحسین ان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت خواجہ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج دہلی میں آپ کا آخری دن ہے اور آج دعائیہ دن ہے وہاں پر، اور بڑے عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کی اگر تاریخ دیکھی جائے، یہ میں نے اس لیے بتایا کہ ہماری نوجوان نسل کو اس کا اندازہ ہو اور اس کا ادراک ہو کہ بر صغیر پاک و ہند میں جو صوفیاء کا کردار ہے وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے۔ سب کنٹیننٹ کے اندر تصوف
پھیلانے والے، لوگوں کے عقیدوں کو درست کرنے والے، اور لوگوں کو بت پرستی سے نکال کر اللہ کے ساتھ جوڑنے والے، حکمت کے ساتھ جو سب سے زیادہ جنہوں نے کام کیا ہے وہ صوفیاء کا گروہ۔ باقاعدہ ریاستی سطح پر پاکستان میں میرے پاس کئی کتابیں پڑھی ہیں جو گورنمنٹ حکومت پاکستان نے چھاپی، اور اس میں سب نے یہ تسلیم کیا کہ برے صغیر پاک و ہند کے اندر سب سے زیادہ اسلام کی جنہوں نے خدمت کی ہے اور جو لوگ یہاں اسلام کو لے آئے ہیں وہ صوفیاء کرام۔ پاکستان کو دیکھ لیں، یہ خطہ ہے، یہاں پر سب سے زیادہ پورے سارے فرقے اس بات پر متفق ہیں، کوئی ایک فرقہ بھی اس کا انکاری نہیں ہے، سارے اس بات پر متفق ہیں کہ سب سے زیادہ پاکستان میں جن لوگوں کا کردار ہے تبلیغ دین میں وہ صوفیاء کرام۔ صوفیاء کرام نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے اعلیٰ محبت سے، پیار سے یہاں پر اسلام کی شمع کو فروزاں کیا۔ لاہور بڑا شہر ہے پاکستان کا، یہاں حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کوئی ایک چھوٹے آدمی نہیں، بڑے سے بڑے لوگوں کو رائے راست پر لانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، جس کا نام دارا شکو تھا، جو آگرہ کا بادشاہ تھا۔ وہ ان کا کہ بیعت ہوا، شاہ جہاں جو اورنگزیب عالمگیر کا والد تھا اس کی زندگی کو بدلا، اور آگرہ تک اور یہاں اس لاہور کے سارے علاقے میں جہاں لوگ ہندوستان کے سارے اثر اور پردوں میں ڈوب کر، اور سکھ لوگ یہاں پر اس طرح کے ہندوانہ رسم و رواج کیا، خود نعوذ باللہ بت پرستی عروج پر تھی یہاں پر، اس بت پرستی کے ماحول میں جہاں رام رام عروج پہ تھا تو رحیم رحیم کی صدا بلند کرنے والے حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ لوگ آئے اور دن رات آپ کے ہاتھوں پر بیعت ہو کر کلمہ توحید و رسالت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے۔ دیوبندیوں کے بہت بڑے امام ہیں مکتبہ دیوبند کے، جنہیں حکیم الامت لکھتے ہیں تمام مکتبہ دیوبند کے لوگ، ان کا نام ہے اشرف علی تھانوی۔ انہوں نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ اگر اس سرزمین پنجاب پر، یہ جملہ ان کا غور طلب ہے، اگر سرزمین پنجاب پر، لاہور نہیں لکھتے، کہتے ہیں سرزمین پنجاب پر اگر حضرت سیدنا علی حجویری حجویر سے تشریف نہ لاتے تو ہو سکتا ہے یہاں کئی عرصہ تک رام رام کی صدائیں بلند ہوتی۔ اور خود لکھتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر جمعرات میں آپ کی فاتحہ خوانی کروں جہاں بھی ہوں، اور مہینے میں مجھے موقع ملے تو میں آپ کی مزار پہ حاضری دوں۔ کہتے ہیں اگر کبھی ایسا نہ ہو تو جمعرات کی رات اگر میں کبھی بھول جاؤں آپ کی فاتحہ خوانی دینا میں بھول جاؤں تو خود علی حجویری صاحب میرے خواب میں آتے ہیں اور مجھے حکم فرما دیتے ہیں۔ اب یہ حکیم الامت مکتبہ دیوبند کے جو امام ہیں وہ یہ بات اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں، اور اس کے بعد آگے وہ کہتے ہیں، اس سے جلدی اور بات کی بات، ایک شیخ الحدیث نمبر چھپا جامعہ اشرفیہ سے، جامعہ اشرفیہ لاہور میں مکتبہ دیوبند کا سب سے بڑا مدرسہ، شیخ الحدیث نمبر چھپا، یہاں سے میرے پاس لائبریری میں موجود ہے۔ یہاں کے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث تھے جن کا نام تھا شیخ الحدیث عبد الرحمن اشرفی، بہت ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں، اس شیخ الحدیث نمبر میں لکھتے ہیں، اور بلکہ اس کے سرے ورق پر انہوں نے یہ جملہ تحریر کروایا ان کے بعد والوں نے، کہ حضرت ہمیں یہ اپنی زندگی میں فرماتے تھے کہ میں ہر جمعرات حضرت داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں۔ یہ مکتبہ دیوبند کے جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث کا بیان میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں ہر جمعرات میں داتا صاحب کی بارگاہ میں جاتا، اور اگر کبھی ایسا ہوتا کہ میری کوئی غیر حاضری ہو جاتی جو کہ میں نہیں کرتا تھا تو حضرت داتا صاحب اگلی جمعرات سے پہلے مجھے خواب میں فرماتے
کہ عبد الرحمن پچھلی جمعرات تم نے غیر حاضری کر دی. یہ شیخ الحدیث نمبر کے اندر چھپا، جامعہ اشرفیہ سے آپ کو مل جائے گا، وہاں سے آپ نکلوا سکتے ہیں، اور میرے پاس پڑا ہے، آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اب مسائل کہاں پہ ہیں بھائی؟ جب آپ شیخ الحدیث ہیں اور آپ وہاں جاتے ہیں، تو اگر ہمارا بیچارہ کوئی عام سا بندہ چلا جائے تو آپ اس پہ کیوں فتوے ڈال دیتے ہیں؟ یہ ہماری گزارش ہے، نہ ایسا کیا کریں. جب آپ تشریف لے جاتے ہیں تو ظاہر ہے جو امام کرے گا مقتدی نے تو وہی کرنا ہے نا جی. ایسے ہی ہے نا جی. جب امام جاتا ہے تو مقتدی کو بھی جانے دیجئے، اس کو بھی آپ اجازت فرما دیں. اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جب عبد الرحمن اشرفی صاحب جاتے تھے تو علی حجویری انہیں دیکھتے تھے، اس لیے جب نہیں جاتے تھے تو نہیں دیکھتے تھے تو پھر کہہ دیتے تھے کہ آپ کی غیر حاضری ہو گئی. قبروں والے زندہ ثابت ہو گئے نا جی. ہاں جی، اور جانا بھی ثابت ہو گیا نا. لیکن قطع نظر، یہ تو درمیان میں باتیں آگی میں نے عرض کر دی. یہ اختلاف برا اختلاف، اس سے ہمیں نکلنا چاہیے. امت بہت تقسیم ہو گئی، امت بہت ٹوٹ گئی، اور قوم کو جو سچی بات ہے وہ بتا دینی چاہیے. اور یہ بات طے ہے کہ صوفیاء کے بغیر اسلام کا حصہ مکمل ہی نہیں. یہ بات طے ہے، اس سے انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. آپ ہندوستان چلے جائیں اور ہندوستان والوں سے پوچھیں کہ بتائیے یہاں پر اسلام لانے والے کون ہیں. آپ کسی ہندو سے پوچھیں، میں چیلنج کر رہا ہوں. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے وہ سروے پڑھے. کسی ہندو سے پوچھیں ہندوستان میں کہ بتائیے یہاں اسلام کون لایا تھا، تو اس کا پہلا جواب ہوگا صوفیاء کرام لائے تھے. صوفیاء کرام لائے تھے. اور وہاں پر ایک مزار ہے جس کا نام ہے خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کے بارے میں کسی ہندو سے پوچھ لیں، آپ سکھ سے پوچھ لیں کہ اس شخص نے کیا کام کیا یہاں دین کا، تو سارے کہیں گے کہ کم از کم 90 لاکھ تو کتابوں میں لکھا ہے اس نے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا. 90 لاکھ 90 لاکھ یہ کہنا آسان ہے. 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا. اور جو بھی آیا، ایک ہی آپ کی سزا ہوتی تھی، جو بھی آتا کہا پڑھتے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس صدا کو عام کر دیا. اب خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر اس لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کے آبا و اجداد تو بخارا سے یہاں لاہور تشریف لائے، حتیٰ کہ جو آپ کے دادا تھے اور آپ کے والد گرامی جو ہیں ان کی جو پیدائش ہے وہ لاہور میں ہوئی. پھر یہاں سے آپ ہندوستان میں بدایون علاقہ ہے، آپ وہاں تشریف لے گئے، اور حضرت کی خواجہ نظام الدین اولیاء کی ولادت جو ہے وہ بدایون کے اندر ہوئی. اور ابھی آپ بچپنے میں تھے، آپ کے والد گرامی کا جن کا نام تھا سید احمد، سید احمد، آپ کا نام اصل جو ہے وہ آپ کا نام ہے محمد، سید محمد، اور آپ کے والد کا نام سید احمد، اور دادے کا نام سید علی، اور نانے کا نام حضرت سید عرب، اور آپ نجیب الطرفین تھے، آپ حسنی حسینی سید تھے. آپ نے پورے دروس جو آج ہمارے درس نظامی کی کتابیں ہیں عالم کورس کی، یہ آپ نے ساری باقاعدہ پڑھی، اور پڑھنے کے بعد 13 سال کی تھوڑی سی عمر میں آپ مکمل عالم دین ہو چکے تھے. اندازہ کیجئے، صرف 13 سال کی عمر میں، صرف 13 سال کی عمر میں. اور لوگ حیران تھے کہ یہ کیا انسان ہے کہ یہ 13 سال کا سید زادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام علوم سے بہرور فرما دیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں جب دہلی سے بدایون سے دہلی گیا تو وہاں میں نے حلقے شروع کیے، لوگوں کو تبلیغ اور درس دینا شروع کیا، گھر گھر تک میں نے اللہ رسول کا پیغام پہنچایا. تو مجھے کسی نے بات سنائی ایک مرد فقیر اور مرد درویش کی کہ وہ جی اجودھن میں رہتا ہے، اس حصے میں، ظاہر تب تو پاکستان نہیں تھا، علاقے تھے، پاک پتن کا پرانا نام اجودھن ہے. اجودھن، کسی نے بتایا کہ اجودھن میں ایک فقیر ہے اور وہ باطن کی کتابیں پڑھاتا ہے.
کہا ظاہری کتابیں تو ساری میں پڑھ چکا تھا، اب تلاش تھی کہ کوئی ایسا ملے جو باطن میرا پڑھا دے. تو کہتے اس فقیر کی تلاش میں تھا. تو مجھے کسی نے کہا کہ اجودھن میں پنجاب ہے، تب پنجاب اس کا نام تب بھی پنجاب تھا، اب آدھا پنجاب ہندوستان میں آدھا ہمارے پاس ہے. کہا جی پنجاب میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے اجودھن، وہاں چلے جاؤ، وہاں ایک درویش بیٹھتا ہے جس کا نام ہے فرید. فرید کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہ تمہارے باطن کی دنیا صاف کر دے گا. اب یہ بھی بات طے ہو گئی کہ علوم ظاہر پڑھنے کے بعد جب تک باطن کے لیے کسی صاحب باطن کا دامن نہ تھاما جائے، انسان کا باطن صاف نہیں ہوتا. آپ وہاں سے چلے، بڑا لمبا سفر طے کیا، حضرت خواجہ خواجگان بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچے. آپ نے دیکھا کہ حضور تشریف فرما ہے، قبلہ بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھ گئے. آپ نے دیکھا، توجہ فرمائی، فرمایا بیٹے سید زادے ہو، تمہارا اہتمام بڑا زیادہ ہے، آپ آل رسول ہیں، کیونکہ بابا فرید سید نہیں ہے، فاروقی ہیں. آپ نے فرمایا تمہارا احترام بڑا ہے، تم آگے تشریف لے آؤ، آگے بڑھو. اور جب تم وہاں سے چلے تھے اور تم نے ارادہ کیا تھا، رات ہمیں آقا کا دیدار ہوا اور آقا نے فرمایا اے فرید ہمارا ایک بیٹا تمہارے پاس آ رہا ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سید محمد، آپ کا نام بھی حضور کے نام پہ تھا، سید محمد بن احمد بن علی، یہ آپ کا اسم گرامی ہے. آپ نے کہا جی حضور میں تو طالب ہوں، یہ نسبت ضرور ہے، لیکن نسبت تبھی کارآمد ہوگی جب جس سے نسبت ہے میرا کردار بھی اس کی نسبت میں ڈھل جائے. ابا فرید حیران ہوئے کہ اس نوجوان نے کیا خوبصورت جملہ بولا ہے. آپ نے توجہ فرمائی، اور جو آپ نے بیعت کی تو بیعت کے صرف 2 سال بعد آپ کو آپ نے خلافت بھی دے دی، اور بوقت خلافت جو آپ نے جملہ بولا وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی عظمت کا بڑا پہلو ہے، وہ سنیے. آپ نے جب خلافت دی نا، آپ نے کہا حضور میں خلافت کے قابل نہیں ہوں. اب اندازہ کیجئے ہمارے ہاں لوگ خلافت کے پیچھے دوڑے پھرتے ہیں، سانو پیر بنا دو، پیر بنا دو، پیر بنا دو. اور ایک وقت وہ تھا کہ لوگ خلافت لینے سے انکار کرتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے کے پیر بننے والے کا کاروبار اور تھا، آج کے پیر بننے والے کا کاروبار اور ہے. آج والا کسی اور چکر میں ہے. اس زمانے کا پیر کیا کرتا تھا؟ جس کو ملتا تھا اس کو اللہ سے ملا دیتا تھا، اس کا یہ کاروبار تھا. کہا حضور میں خلافت کے قابل نہیں ہوں. آپ نے فرمایا خلافت کے لیے 3 چیزیں درکار ہوتی ہیں، میں نے وہ تینوں کو تمہارے اندر دیکھا. کہا نمبر 1 علم. کہا میں نے ظاہری علم کو تیرے اندر کوٹ کوٹ کر بھرتے ہوئے دیکھا. دوسری چیز عقل و شعور و دانش، تینوں ایک ہی معنی میں. کہا وہ بھی تیرے اندر کمال ہے. اور خلافت کے لیے تیسری چیز ہوتی ہے عشق الہی، اور میں نے عشق الہی کے اندر تجھے پچھلی رات تڑپتے ہوئے دیکھا. اس لیے فرمایا تیری 3 چیزیں مکمل ہیں، اس لیے تجھے میں خرقہ خلافت عطا کر رہا ہوں. اب جب خرقہ خلافت آپ کو ملتا ہے، آپ کو حکم ہوتا ہے آپ واپس جائیں، دہلی میں جائیں، ہندوستان میں جائیں، اور وہاں جا کر اللہ اور اللہ کے رسول کا جو پیغام ہے اس کو پھیلائیں. آپ واپس جاتے ہیں، آپ نے سب سے پہلے جا کر خانقاہ پہ جو کام شروع کیا وہ قابل توجہ ہے. آپ نے فرمایا لوگوں سے کہ جو بھی نذرانے تحفے تحائف آئیں گے اس کو وہاں جہاں تم رکھو گے شام ہونے سے پہلے پہلے سارے لوگوں میں تقسیم ہو جائے. آپ نے پہلا کام یہ شروع کیا. جو کچھ آتا شام ڈلنے سے پہلے پہلے فرماتے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو. اب وہاں ایک بہت بڑا لنگر خانہ کھل گیا، غریب آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. اور یہ اسلام کا بڑا حسن ہے، یہ لنگر کھانا جہاں غریبوں کو روٹی ملتی ہے، جہاں ناداروں کو سب کچھ ملتا ہے. یہ دادا صاحب کو دیکھیں کتنے مزدور ہیں، مزدوری کرتے ہیں، روٹی اپنے دیہڑی لگاتے ہیں اور 3 وقت کا کھانا فری میں لنگر سے جا کے کھا لیتے ہیں. یہ سب سے بڑی NGO ہے. آج لوگ NGOز کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں صوفیاء نے سب سے بڑی NGOز قائم کی ہوئی ہے.
ایک ہی پوری دنیا کا مسئلہ ہے نا، وہ پیٹ ہی ہے نا جی، روٹی سب کا مسئلہ ہے نا، اور اللہ والوں کی خانقاہ پہ جاؤ، جہاں بھی جاؤ سب کے پیٹ بھرے جا رہے ہیں۔ آپ نے یہ نظام شروع کیا۔ ایک دن ایک سید زادہ آیا، اس نے کہا چلتے ہیں، آپ کا شعرا بڑا سنا ہے، تو دیکھتے ہیں خواجہ نظام پاک کے پاس کیا ہمیں ملتا ہے۔ حضرت نظام الدین کے پاس آیا، ایک دن گزرا، فرمایا رہ جاؤ یار، ابھی کچھ آیا نہیں ہے۔ اللہ کا نظام تھا، دوسرے دن بھی کچھ نہیں آیا، تیسرے دن بھی کچھ نہیں آیا۔ آپ گھر گئے، آپ نے کہا میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، میں نے اپنے لیے جوتے خریدے تھے، یہ جوتے ہیں، یہ قبول کرو شاہ صاحب اور لے جاؤ، اور میرے لیے دعا کر دینا اور مجھے معاف بھی کر دے، میرے گھر میں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب وہ سید صاحب واپس چلے، راستے میں اس زمانے کا جو خلجی بادشاہ جس کا نام تھا جلال الدین فیروز، یہ خلجی بادشاہ تھا، اب یہ آ رہا تھا اور اس کا بڑا دوستانہ تعلق تھا آپ کے ایک مرید جس کا نام تھا امیر خسرو، وہ دونوں واپس آ رہے تھے۔ راستے میں انہیں رات پڑ گئی اور وہ سید زادہ بھی اسی علاقے میں کہیں رات کو رک گیا۔ تو امیر خسرو نے کہا جلال الدین فیروز سے کہ بادشاہ سلامت، مجھے اس جگہ سے اپنے پیر کی خوشبو آ رہی ہے۔ مرید کامل بھی کیا ہوتا ہے، کہا مجھے اپنے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہاں شیخ اور کہاں ہم؟ کہا نہیں، نکل پڑے اس علاقے میں، چلتے پوچھتے پوچھاتے کہ میاں کوئی دہلی سے تو نہیں آیا، کوئی میرے پیر کو مل کے آیا ہو؟ وہ سویا ہوا تھا غریب سید زادہ، اس نے کہا جی میں آیا ہوں۔ کہا کیا وہاں سے ملا؟ کہا کیا ملنا تھا، کچھ بھی نہیں ملا، یہ جوڑے انہوں نے دیے ہیں، کہا کچھ تھا نہیں میرے گھر میں، یہ جوتا دے دیا ہے، اب یہ لے کے جا رہا ہوں مایوس ہو کر۔ آپ نے کہا یہ جوتا میرے ساتھ بیچتے ہو؟ کہا ہم لے لو، مجھے تم دام چاہیے۔ کہا لے لو، میں نے کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہے قدر جوہر جوہری بھی شناسز، امیر خسرو جانتا تھا جوتوں کی قدر کیا ہے، پیر کے جوڑے تھے۔ کہا آؤ میرے ساتھ سودا کرو۔ کہا کہاں پہ؟ کہا ہمارا ایک قافلہ آ رہا ہے اور اس میں میرے کاروبار کے 100 اونٹ ہیں، تو آؤ تمہیں 100 اونٹ دے دیتے ہیں۔ اس نے کہا مذاق نہیں کرتے، میں سید زادہ ہوں امیر خسرو۔ کہا مذاق نہیں، میں حقیقت آئے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ ساتھ لے گئے، جوڑے لیے اور 100 اونٹوں کی قطار تھی۔ بادشاہ سے جلال الدین سے کہا کہ میں نے سودا کر لیا ہے، یہ 100 اونٹ دے رہا ہوں اس سید زادے کو اور اس کے بدلے میں اپنے پیر کے جوڑے لے رہا ہوں۔ وہ لے کے چلے گئے، پہنچے، ابھی آپ امیر خسرو دور ہیں، حاضر ہوئے، آپ نے توجہ کی، آپ نے کہا امیر خسرو، پہلے لوگوں سے کہا امیر خسرو ایک سودا کر کے آ رہا ہے اور وہ سودا اسی سے پوچھیں گے گھاٹے کا کیا یا نفع کا کیا۔ اللہ کا ولی سب کچھ دیکھتا ہے، حدیث رسول ہے اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، بندہ مومن کی نگاہ فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب آئے کہا امیر خسرو کاروبار کے لیے گئے ہوئے تھے بادشاہ فیروز کے ساتھ، جلال الدین فیروز کے ساتھ، بتاؤ کیسا کاروبار رہا؟ کہا حضور جتنا نفع اس بار آیا ہے زندگی میں کبھی نفع ملا ہی نہیں۔ کہا کتنے اونٹ لے کے آئے؟ کہا نہیں جی اونٹ تو بہت تھوڑے تھے، 100 اونٹ تھا۔ کہا 100 اونٹ تھوڑا ہوتا ہے؟ کہا حضور 100 اونٹ تھا، بہت تھوڑا تھا، شکر ہے اللہ نے تجارت میں آتے آتے نفع دیا اور 100 اونٹ دے دیے۔ کہا تو پھر 100 اونٹ کے بدلے میں 200 اونٹ لیے؟ کہا نہیں، جوڑے نکالے، کپڑے میں سمیٹے ہوئے تھے، جو اپنے سر پہ دستار باندھتے تھے نا، اس دستار کو اتار کر اس کے اندر میاں محبت میں ادب ہی ادب ہے، جس کا جتنا ادب ہوتا ہے وہ اتنے بڑے مقام پہ فائز ہو جاتا ہے۔ آج دنیا یاد کرتی ہے نا امیر خسرو کو، جہاں نظام کا نام آئے گا وہاں امیر خسرو کا نام بھی آئے گا، یہ ادب ہے۔ کھولا تو آگے فرمایا یہ تو ہم نے وہ سید زادے کو دیے تھے۔ کہا حضور اسی سے سودا کیا ہے، 100 اونٹ دے کر آپ کے جوڑے مل گئے ہیں، اس سے بڑا اور تجارت کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو نے ہمارے جوڑوں کی قدر کی ہے، خسرو قیامت تک لوگ تیرے نام کی قدر کریں گے۔ اور پھر آخری بات، وقت ہو گیا، یہ اللہ والوں کی باتیں کیا خوبصورت باتیں ہیں، دل کرتا ہے بندہ کرتا رہے، چونکہ یہ لوگ بڑے اللہ سے محبت والے ہوتے ہیں
اور وہ جب میں نے واقعہ پڑھا، اور وہ واقعہ بھی کس نے لکھا ہے؟ یہ واقعہ بھی اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے، جو میں نے ابھی بیان کیا آپ کو اپنے ملفوظات میں، اور میں آج دانستہ طور پر جان بوجھ کے ان کے حوالے آپ کو سنا رہا ہوں، جان بوجھ کے۔ اور یہ جو واقعہ آپ سنانے لگا ہوں عرض کرنے مختصر الفاظ میں، یہ بھی اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب کے پاس آپ کا انداز تھا کہ آپ پہلے عوام میں بیٹھتے، پھر آپ فرماتے آپ مے خانے کی طرف جاتے، جہاں لوگ کعبہ خانہ، مے خانہ، شراب خانہ، وہاں یہ لوگ اس طرح کے بیٹھے ہوتے جنہیں لوگ برا کہتے، دھتکارتے تھے، آپ ان کے پاس جاتے اور آپ ان کو کچھ کھلاتے پلاتے اور انہیں فرماتے یہ چھوڑ دو، یہ بری ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، آؤ تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں کھلاؤں گا پلاؤں گا، تمہارا خیال رکھوں گا۔ آپ ان کے پاس راتیں گزارتے تھے باقاعدہ۔ پھر اس کے بعد وہاں پر وہ جو ناچ گانے کرنے والے خواجہ سرا ہوتے تھے، آپ ان کے پاس جاتے، ان کو جا کے سمجھاتے، انہیں جا کے دین کی بات کرتے۔ آج ہمارے ہاں تو ہے نا، کوئی مبلغ ان کے پاس چلا جائے نا، لوگ کہتے ہیں دسو جی اب مولوی ہے نا کو بیٹھے۔ بھئی تبلیغ دین اگر مبلغ نہیں کرے گا تو بتاؤ انہیں دین کون سکھائے گا؟ دین سکھانا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ دین سکھانا صرف نیکوں اور آپ کو سکھانا فرض ہے مسجد میں؟ قرآن میں کہیں یہ لکھا ہے؟ بھئی ہر ایک جو غیر مسلم ہے اس تک دین پہنچانا یہ ہمارا فرض ہے، اور ہمیں اسی لیے اچھی امت کہا گیا ہے، اور صوفیاء نے ایسا کیا ہے، عملاً کیا ہے۔ لوگ انہیں پھر برا بھی کہتے تھے، وہ کہتے تھے الحمدللہ۔ خواجہ نظام الدین کو لوگوں نے بہت برا بھلا کہا، ابھی پیچھے یہ عرس گزرا حضرت بابا بلے شاہ کا، ان کا تو فتویٰ جاری ہوا تھا کہ ان کا جنازہ کوئی نہ پڑھے۔ ان کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھایا تھا، خواجہ سرا نے پڑھایا تھا، اور کہا تھا کہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کرنا، اور نہیں کیا تھا۔ یہ ویرانہ تھا جہاں آج ان کا دربار ہے نا، یہ جنگل تھا، یہاں جنگل میں چھپ کے دفن کر کے گئے۔ وجہ کیا تھی کہ یہ جا کے ان لوگوں کے پاس جا کے انہیں دین کی بات سناتے ہیں۔ یہ جاتے کیوں ہیں؟ یہ تنگ نظری ہے۔ اسلام کیا آپ کے اور میرے نبی یہودیوں کے پاس نہیں گئے؟ کیا آپ کے اور میرے نبی عیسائیوں کے پاس نہیں گئے؟ کیا انہیں خطوط نہیں لکھے؟ کیا بت پرستوں کے پاس نہیں گئے؟ کیا انہیں تبلیغ دین نہیں کیا؟ بھائی انہیں دین ہم نہیں سکھائیں گے، ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ قرآن کی آیت ہے کنتم خیر امہ۔ اگر نہ بات سمجھ آئے تو مجھے آپ الگ سے مل سکتے ہیں۔ اب سنیے، وہاں ایک خواجہ سرا تھا، اس نے آپ کی تبلیغ پر کلمہ شریف پڑھ لی، مسلمان ہو گیا، یوگی تھا، ہندو تھا۔ اس نے کہا جی میں کلمہ پڑھتا ہوں، ایک شرط ہے، آپ جب تک رہیں گے میں آپ کے ساتھ رہوں گا، اور جب آپ دنیا سے جائیں گے مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں گے۔ اب یہ بڑی سخت شرط تھی۔ آپ نے کہا اچھا ہاتھ تو ملا، کلمہ تو پڑھ، اللہ نے چاہا تو تیری یہ بات بھی پوری کر دیں گے۔ مسلمان ہو گیا، خواجہ صاحب کا وصال ہو گیا۔ جب وصال ہوا، خواجہ سرا کو کسی نے بتا دیا کہ خواجہ صاحب نظام الدین کا وصال ہو گیا ہے۔ وہ وہاں سے دوڑا اور جنازہ تیار تھا، اس نے دور سے آواز لگائی میاں رک جانا، جنازہ بھی نہ پڑھانا۔ جنازہ رک دیا گیا۔ لوگوں نے کہا پتہ نہیں اس نے کیا کرنا ہے، کہا صرف ایک بات کرنی ہے۔ لوگوں نے کہا کیا بات کرنی ہے؟ کہا میں اسی سے جا کے بات کروں گا جس سے میرا وعدہ ہے۔ گئے جنازے پر، اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں جنازے پر چارپائی پہ جہاں حضرت خواجہ صاحب موجود تھے وہیں سے کفن نہیں ہٹایا، کپڑا نہیں ہٹایا، کھڑے ہو کے کہا کہ نظام الدین آپ جا رہے ہیں اور اکیلے جا رہے ہیں اور مجھے یہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ نے وعدہ وفا نہیں کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ جا رہے ہیں، یہ پورے الفاظ ہیں ان کے، آپ جا رہے ہیں، اکیلے جا رہے ہیں اور مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ نے وعدہ وفا نہیں کیا۔ ابھی یہ کہنا تھا کہ دنیا نے دیکھا، لاکھوں کے مجمع نے دیکھا کہ خواجہ نظام الدین کے ہاتھ کفر سے باہر آ گئے، اور وہیں اس شخص نے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اس خواجہ سرا نے، وہیں وہ گرا اور اس کی وہیں موت ہو گئی۔ آج بھی خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار کے اندر اس کی قبر بنی ہوئی، آج بھی اس کی وہیں قبر ہے، اور اکٹھا جنازہ ہوا
اسے وہیں اس کے مزار، آقا کے مزار کے، حضرت نظام صاحب کے مزار کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یہ اس وقت حدیث یاد آتی ہے، المرء مع من احبا، انسان کی جس کی محبت جس کے ساتھ ہوتی ہے وہ قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ ہے اللہ والوں کا تصرف زندگی۔ آج حضرت نظام الدین اولیاء کا اس سے مبارک آپ کی دعائیہ محفل آج وہاں منائی جا رہی ہے، تو ہم نے آج آپ کو خراج عقیدت پیش کیا، اور جو انہوں نے پیغام دیا محبت کا، پیار کا، الفت کا، تبلیغ کا، دین کا، محبت رسول کا اور عشق الہی کا، اور ساری زندگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کرتے 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 آپ نے پورے ہندوستان کو جگمگا دیا تھا، اور اس کلمہ کی آواز کے ساتھ آپ نے فرمایا تھا، میرے ماننے والوں، میرے سے محبت کرنے والوں، تم جہاں جہاں بھی جاؤ کلمہ شریف کی صدائیں تمہاری زبانوں پہ جاری ہو جانی چاہیے۔ یہ صوفیہ کا پیغام ہے، کلمہ توحید و رسالت۔ اللہ ہمیں اسی کلمے پر موت نصیب فرمائے، اسی پہ زندگی دے، وما علینا الا البلاغ۔